چلیے اب ذرا ایک دو حدیثیں کچھ پڑھ لیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید اور بند کی محتاج اور کوئی چیز نہیں. یعنی سب سے زیادہ قید کس کو کرنا چاہیے؟ زبان کو کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے، پھر جب تم بولو گے تو یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں اور وہ جو لغو سے منہ موڑنے والے ہیں. کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فضول باتوں سے کنارہ کشی کرنی، منہ موڑ لینا، اس کو چھوڑ دینا. اور یاد رکھیے باتیں صرف زبان سے نہیں ہوتی، اب لوگ لکھ کے بھی کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں. چیٹنگ میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ کیا ہے؟ لڑکوں لڑکیوں کی آپس میں چیٹنگ. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ فون پر میسجنگ کرتے ہیں یا پھر واٹس ایپ پر یا کسی بھی میڈیا کے تھرو، اس چیٹنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کرنی چاہیے؟ نامحرم مردوں سے چیٹنگ کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا کیا نقصان ہے اس کا؟ کئی مشکلات ہو سکتی. مثلا آپ کی شادی کے بعد وہ ساری چیٹ آپ کے میاں کو بھیج دیں، اب آپ کا کیا اعتماد رہے گا گھر میں؟ اور اگر نہیں بھی بھیجے تو ہر وقت آپ کے اوپر ایک خوف رہے گا یا نہیں؟ ایک پریشانی رہے گی نا کہ کہیں ایسا نہ ہو جو میرا پول نہ کھل جائے. شادی تو کل کی بات ہے، ہوگی تو ہوگی. آج ایک لڑکی کو کیا خوف ہو سکتا ہے کہ اس بات کا میرے بھائی کو نہ پتہ چل جائے، میرے باپ کو نہ پتہ چل جائے. کیونکہ بعض اوقات جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں. غصے میں آ کے کیا کرتے ہیں پھر؟ ایک لڑکی کے بارے میں نے سنا، میں خود تو اس کو نہیں جانتی لیکن میں نے سنا، کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا اسی طرح کہ وہ کسی لڑکے سے چیٹ کرتی ہے، تو انہوں نے اس سے فون لے لیا اور اس کو برا بھلا کہا اور بات ختم. اس لڑکی نے کسی طرح پھر کسی اور لڑکی سے یا کسی ذریعے سے پھر فون حاصل کر لیا اور چھپ کے چیٹ کرنا پھر شروع کر دیا. کیونکہ یہ ایک نشہ ہوتا ہے نا، ایک لت پڑ جاتی ہے حرام کی، حرام کام کرنے کی، گناہ کرنے کی. اب کیا ہوا؟ اس کے باپ کو پھر پتہ چل گیا. اب انہوں نے لٹرلی لڑکی کو گھر میں لاک اپ کیا، اس سے ہر چیز لے کے لاک کر دیا. اور بتاتے کہ وہ دن رات روتی ہے لڑکی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن نہ باپ مانتا ہے اور نہ شاید بھائی، یہ جو بھی گھر والے ہیں وہ نہیں مانتے. نہ وہ لڑکی کہیں جا سکتی ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کچھ، اور نہ وہ اس کی شادی کر رہے ہیں، نہ یعنی اس کے لیے زندگی حرام کی ہوئی. ایسی چیزیں چھپی نہیں رہتی. اور جس بات میں ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے تو یہ پھر اللہ پر ایمان تو نہ ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے. اور اصل علم والے کون ہوتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے. تو اصل علم وہ ہے جو آپ کے عمل میں آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایسے تمام حرام کاموں سے، غلط کاموں سے بچیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ لوگوں نے تو دل بہلانے کے لیے کسی نہ کسی کو بات کرنی ہے. اور یہ بھی سننے میں آتا ہے اور بعض اوقات مشاہدے کی بات ہے کہ بعض لڑکے یا لڑکیاں صرف ایک سے نہیں بات کر رہے ہوتے، ایک وقت میں کئی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی دھوکا، اس کو بھی دھوکا، اس کو بے وقوف بنا، اس کو بے وقوف بنا. مومن کی تو یہ شان نہیں ہوتی. کیا یہ حیا میں شامل یا حیا کے منافی؟ حیا کے منافی. اور جب حیا نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟
ایمان نکل جاتا ہے. تو جو چیز ہمارے ایمان کی دشمن ہے وہ کام ہم کیسے کر سکتے؟ کیا اسی حال میں ہماری موت آ جائے تو ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ جن باتوں پر ہم انسانوں کو منہ نہیں دکھا سکتے کسی اور کو دکھا سکتے، اللہ کو دکھا سکتے. اس لیے ماں باپ کے ڈر سے نہیں، بہن بھائیوں کے ڈر سے نہیں، معاشرے کے ڈر سے نہیں، شوہر کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے یہ غلط بات چھوڑ دیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ ساری کی ساری دھول بنا کے اڑا دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ چھپ چھپ کے وہ کام کرتے تھے، یعنی لوگوں کے سامنے نیک ہوتے تھے، چھپ کے غلط کام کرتے تھے، یعنی لوگوں سے چھپ کے غلط کام کرتے تھے. اس وجہ سے ان کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں. تو آپ خود سوچئے کہ چاہے ہم ایک طرف روزہ رکھے ہوئے ہیں نفلی اور نمازیں پڑھ رہے ہیں نفل اور تہجد میں بھی اٹھتے ہیں، اور دوسری طرف اس طرح کی لت پڑی ہوئی ہے، اس سے پہلی فرصت میں جان چھڑائیں. اور اس سے جان چھڑانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں. اور پھر اللہ سے دعا کریں. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان کا جواب دے کے اللہ سے رو رو کے دعا کریے، اللہ میری عادت چھڑا دے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی، ارادہ کرنا ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی یہ حرام کام. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں شروع کرتے، کوئی رانگ نمبر سے کوئی کہیں سے خواہ مخواہ آپ کو کچھ بھیج دیتا ہے، اس کو بلاک کر دیں، پہلی فرصت میں بلاک کر دیں. آپ نے جواب نہیں دینا. اب تو موبائل میں یہ آپشن موجود ہے، ہر چیٹ کے اندر یہ آپشن موجود ہوتی ہے، ان نون نمبر ہے، آپ چاہیں تو جواب دیں چاہیں تو نہ دیں. آپ کیوں دیں؟ آپ شروع ہی نہ کریں، برائی کو وہیں ختم کریں. اچھا بعض لوگ اسلام کے نام پر آپ کو بڑا وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ سے ایک اسلامی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا وہ بہت سے مرد علماء ہیں، جا کے پوچھیں ان سے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو مسلمان بنا رہے ہیں، یعنی نفس طرح طرح کے دھوکے دیتا ہے. تو ایسے میں اپنے بھائی کو کہیں تم بناؤ اسے مسلمان، میں کسی لڑکی کو بناتی ہوں. وہ لڑکی کو مسلمان بنا رہا ہے، یہ لڑکے کو مسلمان بنا رہی ہے. یہ کس قسم کی بات؟ یہ اس طرح مسلمان کیسے بنے گے؟ آپ خود ہی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور وہ پھر صرف مسلمان ہونے کی بات نہیں رہتی، اور فضول باتیں شروع ہو جاتی، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہے. اس لیے احتیاط برتیں. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ لغو باتیں چھوڑ دی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، علیین میں اندراج کا باعث ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا منافقت کے 2 شعبے. سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر کو دیکھا اپنی زبان کھینچ رہے تھے. سیدنا عمر نے پوچھا اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سب جھگڑالو ہے، بات میں جھگڑا شروع کر دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے، اللہ تعالیٰ ساروں کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.